حضرت ابراہیم ابن ادم رحمتullah تعالیٰ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے توبہ کرنے کا اپنا ایک واقعہ ہے، اس کو آپ رہنے دیں، لیکن جو آج کی بات ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب یہ رائے حق پر آ گئے، رائے سلوک اور تصوف کی طرف آئے، تو کہتے ہیں کہ میں عبادات میں اذکار میں مشغول رہا، لیکن پھر ایک وقت ایسا گزرا، کافی ٹائم گزرنے لگا، مجھے عبادت میں حلاوت نہیں، یعنی ذوق نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا، اور میں جو کچھ پانا چاہتا ہوں نا وہ مجھے مل نہیں رہا، یعنی وہ عنایات نہیں ہو رہی بارگاہ الوہیت و صمدیت سے، روحانیت کا وہ معیار نہیں رہا۔ تو کہا کہ کافی دن جب یہ گزر گئے تو میری عجیب سی کیفیت ہو گئی، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں بیت المقدس چلا گیا، اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو گیا، بیت المقدس کے اندر، اور میں جب مسجد بند ہونے لگی تو میں نے خدام سے آنکھ بچا کر ایک کونے میں جا کر چھپ گیا، چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو رات کا ایک پہر ہوا تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ مسجد اقصیٰ میں آئے، ان کے کچھ اصحاب تھے، ہلکا ذکر کرنے سے پہلے وہ بیٹھے، تو وہ جو نورانی چہرے والے بزرگ تھے نا، تو انہوں نے کہا ساتھیو ہمارے علاوہ بھی آج مسجد میں کوئی موجود ہے، اور وہ اس کو اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میں جو پانا چاہتا ہوں وہ مجھے مل نہیں رہا، عنایات کا بارگاہ الوہیت سے سلسلہ ذرا رک گیا ہے، اور عبادت کا وہ ذوق نہیں رہا، اذکار میں وہ حلاوت نہیں رہی، مزہ نہیں آیا۔ ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں امام صاحب میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن مزہ نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی، کیوں نہیں آ رہا؟ باقی معاملات اپنی جگہ ہیں، اور اس چکر میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ ذکر میں عبادات میں مزہ آنا یہ سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر مزہ نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذکر ہی چھوڑ دیا جائے یا عبادات ہی چھوڑ دی جائیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، لیکن اپنے معاملات کو اتنا درست کر لیا جائے کہ مزہ تو تب ہے نا کہ یقین کیجئے جب اللہ کی بارگاہ میں جب آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ یعنی اگر کوئی پولیس والا آ جائے اور کہے ہینڈز اپ، تو ایسے کر دیتے نا ہینڈز اپ، اس کا مطلب ہے اب میں ایسا ہی ہوں، اب وہ جو چاہے میں نے اس کو اپنے سپرد کر دیا ہے، کیونکہ وہ قانون نافذ کرنے والا ایک سپاہی ہے۔ تو ہم ایسے کھڑے ہو گئے۔ تو جب انسان بھی اللہ کی بارگاہ میں تکبیر تحریمہ کہتا ہے نا، کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس نے اللہ کی جو کبریائی بیان کر دی نا، تو گویا اس نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ بس اب میں تیرے رحم و کرم پر ہوں، اب تو کرم فرما دے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے، تو اس سے بھی عبادات میں ذوق آتا ہے۔ خیر، تو ابراہیم ابن ادم کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہمارے علاوہ بھی ہے، اس کو آج کل یہ فکر لاحق ہوئی ہے کہ بھئی اسے عبادات میں ذوق نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا، عنایات کا سلسلہ رک گیا ہے، وہ اس لیے اسی مسجد میں کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا نا تو پھر میں کونے سے نکل آیا، اور آ کر ان کی دستبوسی کی۔ میں نے کہا حضور یہاں تو اس مسجد میں آپ لوگوں کے علاوہ میں ہی ہوں، اور جو کیفیت آپ نے بیان کی وہ کیفیت میری ہی ہے، میں ہی اسی وجہ سے ہوں۔ جب آپ یعنی وہ کیفیت جو میں اور میرا اللہ جانتا تھا، تو آپ نے میری وہ کیفیت بیان کر دی، تو للہ آپ کو اسی اللہ کا واسطہ یہ بھی فرما دیں کہ میری اس کیفیت کا پھر سبب کیا ہے، یہ کیفیت کیوں ہو گئی۔ اب اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ ان بزرگ نے کہا ابراہیم ابن ادم تم سودا لینے کے لیے گئے تھے، مثال کے طور پر تم نے کوئی پھل خریدے، بیر خریدے، تو جب اس نے بیر تمہیں دیے، تم نے وہ بیر جب تھیلی سے اٹھائے تو نیچے کچھ بیر یا وہ پھل کے دانے پڑے ہوئے تھے، تم یہ سمجھے کہ یہ تمہاری تھیلی سے گر گئے، تو تم نے وہ اٹھائے، تھیلی میں رکھے اور اپنے گھر لے گئے، اور تم نے خود بھی کھائے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے۔ یہ اس کے سبب سے تمہاری عبادات میں حجاب آ گیا،
اس لیے تمہاری وہ روحانی کیفیت برقرار نہ رہ سکی. اب ابراہیم ابن ادم جیسا صوفی کامل اور مغالطے میں غلطی سے وہ دانے ان کے نہیں تھے لیکن اپنے سمجھ لیے اور کھا لیے. اسی طرح حضور غوث الاعظم کے والد کا یہی ہے کہ ایک سیب کھایا 7 سال باغ کو پانی دیتے رہے اور عبداللہ سومئی کی خدمت کرتے رہے. اجر کیا ملا یہ بات کی بات ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا نا. اب میں ایمانداری سے آپ بتا، میں آپ پر کوئی تان نہیں کر رہا، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے نا کہ ہم تو دانستہ طور پر، وہ تو انجانے میں انہوں نے وہ اٹھائے اور کھا لیے، ہم تو دانستہ طور پر کتنا چیٹ کر جاتے ہیں، کتنی زیادتی کرتے ہیں. تو ہماری عبادات میں حلاوت کہاں سے آئے گی؟ اور میں نے حدیث عرض کی تھی کہ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہو اور وہ یہ دعا اور یہ دعویٰ کرے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو حدیث میں تو واضح طور پر آیا تمہاری تو کیا قبول ہوگی، تمہارے حق میں تو کسی نیکوکار کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تم حرام کھا رہے ہو. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دین فقط نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، یہ دین کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے.